اگلا سوال ہے، آپ نے ایک لیکچر میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 بیان کی تھی۔ جب میں نے اسے چیک کیا تو وہ ضعیف نکلی۔ پلیز اس حوالے سے اپنا رجوع ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم سے سارے رجوع ہی مانگتے رہتے ہیں، اور ابھی تک جتنی ویڈیوز میرے بارے میں بنی ہیں نا، میرے ہزاروں رجوع وہ بنوائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی آپ بھی محنت کر لیا کریں۔ جی مرزا جی، آپ کی محنت تو ابھی نظر آ جائے گی۔ پہلی بات ہے، جامعہ ترمذی میں اگر کسی نے اسے ضعیف لکھا ہوا ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس نے صحیح حکم لگایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی چونکہ متن درست ہے، ترمذی والی سند اس کی ضعیف ہے لیکن اس کا متن درست ہے، ترمذی والی سند اس کی ضعیف ہے لیکن اس کا متن درست ہے، ترمذی والی سند اس کی ضعیف ہے لیکن اس کا متن درست ہے۔ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ انسان کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن مرزا اس طرح کی بات کیوں کرے گا؟ مرزے کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی ایشو سامنے لے آؤ، مجھے پتہ ہوتا ہے کس حدیث کی صحیح سند کہاں پر ہے، ضعیف سند کہاں پر ہے۔ مجھے بتائیں، ان سے اگر آپ آگے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں مفتی صاحب یہ حدیث جو آپ نے ابو داؤد سے پیش کیا ہے اس میں تو شریک القاضی کی تدلیس ہے، تو اس کی سما کی تصریح کس کتاب میں ہے؟ ہاں، ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو، اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کس طرح علماء پر ہوٹنگ کر رہا ہے اور اپنے متعلق کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے صحیح سند کہاں ہے، ضعیف سند کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ اب آئیں اس ترمذی کی حدیث کی طرف جس کے متعلق مرزے نے کہا کہ ترمذی میں اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن متن درست ہے۔ اب ترمذی کی سند میں یہ راوی ہیں قتیبہ، عبد الرحمن بن زید، عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب اور عمرہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ترمذی کی اس سند کو تو مرزا جہلمی نے ضعیف قرار دے دیا، تو پہلے تو جہلمی فرقہ یہ بتائے کہ اس سند کے اندر کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے جس کی وجہ سے مرزے نے سند کو ضعیف کہا ہے۔ پھر اس کے بعد جہلمی فرقہ اس متن کی ایسی کوئی سند پیش کرے جو صحیح ہو اور اس کے اندر وہ راوی نہ ہو۔ اگر جہلمی فرقے کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سن لے۔ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اس سند کے اندر کون سا راوی ضعیف ہے، پھر اس متن کی ایسی سند پیش کرنی ہے جو صحیح ہو اور اس میں یہ راوی نہ ہو۔ ہمیں انتظار رہے گا کہ جہلمی فرقہ اپنے مرزا جی سے پوچھ کر کب ہمارے سوال کا جواب دے گا۔ ناظرین یقین جانیے، اگر اس سند کو ضعیف کہا جائے تو اس کے علاوہ کوئی سند ایسی نہیں ہے اس حدیث کی کہ جو صحیح ہو۔ اگر جہلمی فرقے کو یقین نہیں ہے تو اپنے مرزا جی سے پوچھ کر اس متن کی اس سند کے علاوہ، ترمذی والی سند کے علاوہ کوئی اور سند لے آئیں جو صحیح ہو، تو ہم مرزے کو اس مسئلے میں سچا تسلیم کر لیں گے۔